انڈیا نے بین کر دیا ہے لیپ ٹاپس کو، ٹیبلیٹس کو، پرسنل کمپیوٹرس کو ود این امیڈیٹ فیکٹ، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ لائسنسنگ ریکوائرمنٹ چاہیے ہوگی فار دی امپورٹ۔ وہ دے رہے ہیں جو کہ انہوں نے بھارت کو بھی دے دی کہ جی ہم بھارت سے یعنی کہ پاکستان بھارت سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہے۔ اب جتنی دیر میں بھارت کے لوگ سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے، ان کو کیسے جواب دینا ہے، اتنی دیر میں تو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹاٹا بائی بائی ہو جائے گی۔ اب اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہوگا آبویسلی کہ بھلے ایپل ہو، ڈیل ہو، سیمسنگ ہو، جو چائنا سے اتنی زیادہ ان کے لیپ ٹاپس آتے ہیں، وہ سارے کے سارے افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اب بہت سارے جو کمپنیز ہیں طرف سے 3 کنٹریز کی ریٹنگز آ رہی ہیں، اس میں ایک ہے امریکہ، ایک ہے چائنا اور ایک ہے انڈیا۔ لیکن جو انڈیا کی ریٹنگ آئی ہے جو کہ مورگن سٹینلے نے دی ہے، وہ تو کمال کی ریٹنگ ہے، یعنی بہت ہی کمال کی ریٹنگ یہ ہوئی ہے کہ مورگن سٹینلے اپ گریڈز انڈیاز ریٹنگ ٹو اوور ویٹ۔ اب بہت سارے جو کمپنیز ہیں وہ لیپ ٹاپس منگواتی ہیں انڈیا کے اندر، لیکن اب وہ کہتے ہیں جی اسپیشل لائسنس چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ ملٹیپل فیکٹرز ہیں۔ پہلا فیکٹر جیسے میں نے کہا میک ان انڈیا، انٹرنل مینوفیکچرنگ کو سپورٹ کرو، لوکل مینوفیکچرنگ کو سپورٹ کرو۔ لیکن انڈیا اتنا بڑا ہے کہ آپ وہ جو لوکل مینوفیکچرنگ ہے وہ پروسیسز، مطلب وہ بڑا مشکل کام ہوگا، ایک یہ فیکٹر ہے۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی اور وجوہات بھی ہیں، اور وہ یہ ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جو انڈیا کی جو الیکٹرانک امپورٹ ہے جس میں لیپ ٹاپس، ٹیبلیٹ، پرسنل کمپیوٹرز ہیں، وہ تقریباً $20 ارب کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور تو یہ آپ اسے امیجن کریں کہ کتنی زیادہ امپورٹ ہے۔ اور اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف بھلے ایپل ہو، بھلے ڈیل ہو، بھلے کوئی اور ہو، سب کے سب اس سے افیکٹ ہوں گے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جو انٹرنیشنلی جو ممالک ہیں ان کی جو نیشنل سیکیورٹی کی ڈیفینیشنز بدل رہی ہیں۔ فار ایگزامپل امریکہ کے اندر جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پریشان ہے کہ بھائی ہم کن کن چیزوں کی وجہ سے ڈپینڈنٹ ہیں دنیا کے اوپر، اور ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا کیا سوچ رہا ہے کہ ایسا کیا انڈیا کے اندر آ رہا ہے جس سے انڈین نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہو سکتی ہے۔ سو یہ جتنی بھی اب فار ایگزامپل میرا خیال ہے کہ جو ڈیکسکان ایک ٹیکنالوجیز ہے وہ انڈیا کے اندر سننے میں آ رہا ہے اس کا شیئر اس سے بڑھے گا۔ وہ جو مینوفیکچرنگ ہے میک ان انڈیا ہے وہ اس کو سپورٹ ملے گی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انٹرنیشنل جو ظاہری بات ہے کمیونٹی ہے وہ کویشچن مارک لگائے گی۔ سننے میں آ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ آئندہ 2026 تک یہ کوئی تقریباً $300 بلین کی مارکیٹ ہوگی، جو گلوبل الیکٹرانکس جو سپلائی چین ہے، تو اس میں انڈیا اس کا پاور ہاؤس بننے جا رہا ہے۔ انڈیا کہہ رہا ہے کہ میں گلوبل الیکٹرانک سپلائی چین کا پاور ہاؤس بنوں گا، یہ $300 ارب کی مارکیٹ ہے، اور ہم یہاں سے مینوفیکچر کر کے دنیا کو بھیجیں گے۔ اور باقی ممالک نے اس کے اوپر ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں، انڈیا بھی ظاہری بات ہے ٹیکسز لگاتا ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ مودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا جو ہے وہ چپ مینوفیکچرنگ کا ریلائبل پارٹنر بننا چاہتے ہیں، اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں ہم ریلائبل بیس بنیں گے سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کے۔ یو ایس چائنا جو کنفرنٹیشن چل رہی ہے، اور یہ جو کنفرنٹیشن ہے دیٹ از ری شیپنگ دا گلوبل چپ سپلائی چین۔ تو انڈیا جو ہے اس حوالے سے وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے پاس اپرچونٹیز ہیں۔ انیشلی اسے پینک مارکیٹ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، جو انڈیا کی موو ہے، اگر وہ پینک آتی ہے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس پینک کا نقصان ہوگا، قیمتیں بڑھ جائیں گی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو پوزیسونیس ہے وہ بھی اس میں شو ہوتی ہے
ٹھیک ہے جی. اور ایک ابھی ریسنٹلی ایک جو مودی صاحب نے ایک کانفرنس ہوئی تھی آئی تھنک سیمیکون انڈیا جو کہ گاندھی نگر میں ہوا تھا انڈیا گجرات میں, اور ایسی ساری چیزیں مودی جی جو ہیں وہ انڈیا گجرات میں ہی کرتے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیمی کنڈکٹر انویسٹمنٹ کے ہب بننے جا رہے ہیں, اور جتنی بھی چپ کمپنیز ہیں وہ ساری کی ساری اس ایریا میں دے آر انویسٹنگ. سو یہ جو پچھلے سال وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کو کہہ رہے تھے آئیں انویسٹ کریں, آج دنیا ہمارے پاس آلریڈی انویسٹ کرنے جا رہی ہے. سو ابھی پچھلی ایک دو سال پہلے جب آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا نے کہا تھا کہ وہ $10 ارب جو ہیں وہ اس سیمی کنڈکٹر اینڈ لیکوڈ کرسٹل جو یہ جو سیکٹرز ہے اس میں یہ پیسہ لگائیں. سو اب آپ امیجن کریں, اس پہ ہم نے بات بھی کی تھی ویسے, کہ اگر $10 ارب انڈیا آلموسٹ اس پہ لگاتا ہے تو یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. سو جیسے میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ $300 ارب کی مارکیٹ ہے اینڈ انڈیا وانٹس اٹس ڈیو شیئر. سو اس سے میں ایک تو وہ جیسے ہم بات کر رہے تھے نا جی, چائنیز وہ بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اور چائنا سے جو پروڈکشن آ رہی ہے, جو لیپ ٹاپ آ رہے ہیں, وہ ظاہری بات ہے وہ بڑا انوائٹ کر رہے ہیں انڈیا کو, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اس سے ڈپینڈنس ہے وہ چین کے اوپر ہے, ہماری نیشنل سیکیورٹی بھی کمپرومائز ہو سکتی ہے. اس طرح امریکہ بھی انہی لائنس پہ سوچ رہا ہے. کہا گیا اس میں کہا گیا ہے کہ جو انڈیا کی میکرو انڈیکیٹرز ہیں وہ جو ہیں وہ ریزیلینٹ ہیں, اور اکانومی جو ہے از آن ٹریک. اور پھر یہ کہا گیا ٹو اچیو دی 6.2 GDP فورکاسٹ, یہ کہا ہے جو اینالسٹ ہیں انہوں نے, جو ادارے میں آپ کو بتا رہی ہوں. اچھا, اب اس کے اندر یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جب کسی کی ریٹنگ ڈاؤن ہوتی ہے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. مثلا اگر میں ایک دو پوائنٹ صرف آپ کو بتاؤں تو اس سے ایک یہ ہے کہ اگر وہ ادارہ, وہ ملک جس کی ریٹنگ کم جا رہی ہے, تو جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ بھاگتے ہیں وہاں سے. یعنی یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اب کنسرننگ نیوز ہے, تو جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے, اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. اچھا, اب اسی طریقے سے یہ کہ اگر ایسا کوئی کنٹری جو کہ قرض لینا چاہتا ہے, یا اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ قرض لے رہا ہے, تو اس کو قرض دینے والے بھی رک جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ کچھ اور ایسے بہت سارے اسپیکٹس اس میں شامل ہیں, جس پہ ہم نے ابھی صرف دو پہ بات, میں نے آپ کو 2 پوائنٹس بتائے ہیں. بہت سارے ایسے ڈیمیجز ہوتے ہیں, یا آپ کہہ لیں کہ سیٹ بیکس اس کو پہنچتے ہیں کنٹری کو اگر ریٹنگ کم ہو جائے. اچھا, اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو مارگن سٹینلی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو اوور ویٹ اس نے اب کہہ دیا ہے, اور خاص طور پر چائنا کے سامنے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے, اس کو اپ گریڈ کیا, لیکن اپ گریڈ سے اس نے اوور ویٹ کر دیا. وہ اس کی وجہ کچھ جو لاجکس میں آپ کو بتا رہی ہوں, جو ایک بھی میں نے پہلے آپ کو بتایا, اس میں کہا ہے کہ جو نیشنز ریفارمز ہیں اور جو میکرو اسٹیبلٹی ہے, ایجنڈا جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے اسٹرانگ کیپیکس اینڈ پروفٹ آؤٹ لک کو.